احتشام صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اب واقعتاً واقعی اس وقت پی ٹی آئی سے ایک بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر بھی ہمیں نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں گور، اختلافات جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ تو بہت سیریس قسم کی ہیں اور سیریس فالٹ لائن نظر آ رہی ہیں پارٹی کے اندر، اختلافات جتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ معاملہ شروع کیسے ہوا تھا. پہلے دن سے ہی آپ دیکھ لیں جب انٹر پارٹی الیکشن کرائے گئے تھے اور کس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ جی آپ ایسے ہی نامینیشن کروا دیں اور اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں الیکشن کروانے کی. اس کے بعد پھر کیا ہوا، معاملات خراب ہوئے، بلہ نہیں ملا. قاضی صاحب فائز پہ الزام دیتے ہیں چیف جسٹس پہ، انہوں نے تو لا پوائنٹ پہ فیصلہ کیا تھا، بلے کا نشان چھن گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب کدھر جائیں. سب سے پہلے گئے یہ پی ٹی آئی نظریاتی کی طرف کہ جی اس میں ضم ہو جاتے ہیں. وہاں اس بندے نے پریس کانفرنس کی کے خلاف وہاں سے بھاگے. پھر یہ گئے آپ جے یو آئی شیرانی گروپ کی طرف، وہاں گئے ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی، طے ہو گئے، پھر وہاں سے بھاگے. پھر یہ گئے جناب آپ نے دیکھا وحدت المسلمین جماعت اسلامی کی طرف گئے، وہاں بات نہیں بنی. پھر وحدت المسلمین کے پاس گئے، وہاں سے معاملات خراب ہوئے یا نہیں بن پائے تو پھر یہ آگے سنی اتحاد کونسل میں. اب یہاں آنے کے بعد اختلافات چل رہے تھے اور یہ کل جو بیان دیا شیر افضل مروت نے اور جس کو تائید کی آپ کے علی ظفر صاحب نے، اس کے بعد معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے. اب دیکھیں نا علی ظفر صاحب کیا کہہ رہے ہیں غور، وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ تو بانی پی ٹی آئی نے جو نام طے کیا تھا پارٹی کے ساتھ تعاون کا وہ تو وحدت المسلمین تھا. میرے بعد ان کے بعد جو جا کے پی ٹی آئی کے بانی کو ملا ہے اس کے بعد یہ صورتحال خراب ہوگی. نام نہیں بتا رہے. اب یہ ذمہ داری کن کی ہے کہ یہ بتائیں کہ جی کون آدمی گیا تھا. ابھی 3-4 باتیں جو سامنے آئی ہیں، اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور جس انداز سے شیر افضل مروت غصے میں باتیں کر رہے ہیں. ایک اظہر مشوانی ان کے اسپوکس مین میں بڑے قریبی آدمی ہیں، وہ بائی دی وے ڈائریکٹلی ان کا نام دے رہے ہیں کہ انہوں نے کام خراب کیا. وہ کہتے ہیں یہ تو چپڑاسی رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کو سینٹ کا چیئرمین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ممبر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح وہ الزامات جس طرح آ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ سارا ملبہ خراب کیا وکلاء نے، لیڈ بائی قاضی انور صاحب، بزرگ رہنما بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں. اور ایک خاتون کا نام آ رہا ہے جو آج کل اسپوکس مین ہے گنڈا پور کی، مشال یوسف زئی، کہ جی انہوں نے مل کے ساری گیم خراب کی ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جی آپ جب تک فیصلے خود نہیں کریں گے، بانی پیٹے اپنے طور پہ نہیں کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ آخری کہا جاتا ہے ان کے بارے میں 6 بندے جاتے ہیں غور، آخری کی بات سن لیتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کر دیتے ہیں، نتیجہ آگے جا کے پہ ان کی سفرنگ شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ جو اب جس انداز کے سیاست کر رہے ہیں نا، جو ایک سیاسی عمل سے گزر کے جو معاملات طے کرنے ہوتے ہیں اس طرف آ نہیں رہے. وہ بالکل جس کو کہتے ہیں مولا جٹ سٹائل میں اگر آپ یہ پالیٹکس کرنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا. آج ان کی پارٹی بھی سفر کر رہی ہے اور آپ دیکھ لیں اپنا اسمبلی میں جانے کے باوجود، بڑا مینڈیٹ لینے کے باوجود ان کی مشکلات کم نہیں ہو رہی. اب یہ سنی اتحاد کے جو رضا صاحب ہیں، احمد رضا صاحبزادہ، انہوں نے جو بیان بازی کہا ہے کہ جی میں نے اگر آپ کے پول کھولنے شروع کیے تو پھر آپ کو منہ آپ دکھانے کے قابل لیں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسا سیریس نقطہ ہے کہ اس پہ اب میرا خیال ہے وقت آ گیا یہ بتائیں کہ کس بندے نے، جو آخری بندہ تھا جو مل کے آیا بانی پی ٹی آئی کو، اس نے کہا کہ جی آپ نے فیصلہ کرنا تھا وحدت مسلمین میں جانے کا، نہیں کیا اور سنی اتحاد میں آئے. کون تھا وہ؟ میرا خیال ہے اتنی فوش غلطیاں کی جا رہی ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ سیاست اس طرح نہیں چل رہی ہوتی. ابھی اگلے دن دیکھیں اور پھر سوری کر کے واپس بھی آتے ہیں. کل انہوں نے واشنگٹن میں جلسہ جلوس کروایا بہت زیادہ IMF ورلڈ بینک کے سامنے کہ جی پاکستان کو مدد نہیں جائے. بالکل احتشام صاحب اس پہ بھی پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ایک سیکنڈ آخری بات کر لوں. غور صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے تو آرگنائز نہیں کرایا، جبکہ سب کو پتا ہے شہباز گل نے وہاں پہ آرگنائز کرایا، اب ڈسٹینس کر رہے ہیں اس سے. تو میرا خیال ہے اس طرح بات نہیں بنے گی جب تک اپنی صفوں میں یہ خود معاملات کو ٹھیک نہیں کرتے. جی بالکل اب وہی سچویشن ہے احتشام صاحب کہ اپنا ہی جو الحاق ہے پی ٹی آئی کا، جو اپنا ہی بنایا ہوا اتحاد ہے، وہ اب پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ اب اچانک برا لگنے لگا ہے. نظامی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو تمام تر سچویشن ہے ہی، لیکن بانی پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے جو چیئرمین ہے سنی اتحاد کے کہ ان سے بات ہے. تو جو یہ پھر پی ٹی آئی کی اپنی جو قیادت ہے، وہ علی ظفر ہوں یا پھر شیر افضل مروت ہوں، وہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی بہت بڑی غلطی کر دی ہم نے سنی اتحاد کے ساتھ اتحاد کر کے. تو پھر یہ کس جانب اشارہ ہے؟ اپنی قیادت آپس میں پھوٹ کا شکار؟ اصل میں جی بات یہ ہے کہ جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جیسے یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا بھی ذکر ہوا، بالکل تب سے یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. وہ تو چلے بلہ لے لیا، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سیکنڈ چانس کے طور پہ پی ٹی آئی کو ملا جو الیکشن کے اندر ان کی پرفارمنس تھی. اس کے بعد اس کی یوٹیلائزیشن جو تھی انہوں نے یہ نہیں کہا جا سکتا بالکل نہیں کی،
انہوں نے اس کے بعد جو ان کے پاس سوشل میڈیا مشینری ہے اور جو گراؤنڈ کے اوپر جتنی کو فورس رہ گئی ہے اس کے ذریعے انہوں نے اپنی طرف سے جتنا احتجاج کر سکتے تھے وہ کرنے کی کوشش کی. البتہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت ایک رڈر لیس شپ کے طور پہ نظر آ رہی ہے تحریک انصاف. اس کی صرف واحد وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایک ون مین شو کی طرح چلتی رہی ہے پارٹی, جس کے ارد گرد جو بانی پیٹیاں ہیں وہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ سینئر لوگ جو ان کو لگتا تھا سینئر ان کو رکھتے تھے. فرق صرف یہ ہے کہ اب وہ تمام تر سینئر لوگ ہیں یا تو وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا تو وہ جیل میں ہیں. اس کے بعد جو انفارمیشن کا فلو ہے, جیسے میں نے پہلے بھی اسی شو پہ شاید ذکر کیا تھا, وہ جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. جب تک کوئی ان تک پیغام لے کے جاتا ہے وہ کب تک ان تک پہنچتا ہے, کتنی دیر وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور کب اس کے بعد فیصلہ دیتے ہیں, اس کے اندر بہت ڈسکنیکٹ ہیں. اور 8 فروری کے بعد سے یہ سارے معاملہ جو تھے ان کے اندر جو ایک سپیڈ تھی جس کو جلدی انہوں نے فیصلے لیے تھے وہ ہمیں نہیں نظر آیا. MWM سے پہلے بات ہو رہی تھی جی کہ ان کے ساتھ ہم اتحاد کریں گے, اس کے بعد وہ بات بھی نہیں بن سکی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.